السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں اردو رائٹر سوسائٹی شمالی امریکہ اور ادبی مرکز واشنگٹن ڈی سی کی ادبی کاوشوں کو خراج تحسین پیش کرتی ہوں کہ انہوں نے عالمی اردو کانفرنس کا انعقاد کر کے ادبا اور شعراء کو اظہار خیال کا موقع دیا، اور میں ان دونوں تنظیموں کی شکر گزار ہوں کہ مجھے عالمی اردو کانفرنس میں شمولیت کا موقع دیا۔ میں آئیے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ میرا موضوع ہے اردو نظم و نثر میں علامت کی حیثیت۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اردو نظم و نثر میں غیر علامتی یعنی سادہ اسلوب کی اپنی ایک کشش ہے۔ سادہ بیانیے کے افسانے میں اسلوب زبان، منظر نگاری اور دیگر تکنیکی عوامل ابھر کر سامنے آتے ہیں جو نفس مضمون سے پیوست رہتے ہیں اور متن کی بامعنی ترسیل میں معاون بنتے ہیں۔ سادہ بیانیہ یا سادہ اسلوب ایک ادیب کے خیالات کی قاری کے ذہن تک ترسیل کا سب سے زیادہ مؤثر، عام فہم اور کامیاب ترین طریقہ کار ہے، لیکن علامتی تحریر اپنے اندر دلفریب قابل فہم ابہام کے ساتھ معانی کا جہاں آباد رکھتی ہے۔ اصل متن اپنی جگہ پر ہے، متن اپنی جگہ پر رہتا ہے اور تفہیم و تفسیر کے ہزاروں رنگ بکھر جاتے ہیں جو قاری کے ذہن کے کینوس پر اس کی اپنی سوچ کے برس سے تصویر کشی کرتے ہیں، لیکن بسا اوقات غیر ضروری ابہام اور کسی ایسے استعارے و کنایے کا استعمال جو کہ صحیح سمت میں رہنمائی نہیں کر سکتا، جس کے باعث قاری علامتی تحریر کی تفہیم نہیں کر پاتا اور اندھیرے میں ٹامکٹویاں مارتا رہ جاتا ہے، بہت غیر صحت مند ہے اور علامت کی صنف کے ساتھ مذاق ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج کل جہاں اکثر ادبا علامتی اور نیم علامتی انداز تحریر میں بہت کشش محسوس کر رہے ہیں، وہیں ادبا کی ایک بھاری تعداد علامت کو گنجلک اور ناقابل فہم گردانتی ہے۔ لیکن ہر علامتی تحریر سے صرف نظر کرنا یا اس کو غیر اہم اور غیر ضروری قرار دینا بعض ادبا اور نقادوں کا شیوا ہے۔ دراصل چند حقائق ہیں جن سے صرف نظر ایسی سوچ کے پنپنے کا سبب ہے، جیسے کہ سیاسی و ملکی حالات اور تاریخی واقعات سے بے خبری، دوسرے سہل پسندی کے باعث یہ سوچنا کہ کسی بات کو سمجھنے کے لیے کسی تگودو کی کیا ضرورت ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اگر تاریخ کے اوراق پلٹ کر دیکھیں تو علامت ہر مطلق العنان حکومت کے دور میں ابھر کر سامنے آئی۔ جب انسانوں سے زبان اور قلم کی آزادی چھینی گئی، لوگوں نے علامتوں کے ذریعے معافی و ضمیر بیان کرنا شروع کر دیا۔ علامت کے لغوی معنی ہے نشان یا سراغ، یعنی علامت کسی دوسری چیز کا سراغ یا پتہ مہیا کرتی ہے اور کسی دوسری چیز، مسئلے یا نقطے کی وسیع معنوں میں نشاندہی کرتی ہے۔ اسی لیے قلم یا زبانی لفظوں کا سہارا لے کر ایسی بات کی نشاندہی کی جاتی ہے جسے عام لفظوں میں کہنا قابل گرفت ہو یا اس کی اجازت نہ ہو۔ اکثر ادبا اسے ایک صنعت کے طور پر استعمال کرتے ہیں، اور یہ اکثر بڑے ادبا نے کیا بھی ہے، اور ڈھکے چھپے لفظوں میں معافی ضمیر بیان کر کے اپنی قلم پر گرفت کا مظاہرہ کرتے ہیں، جس میں کوئی برائی بھی نہیں، بلکہ جدت خیال کبھی کبھی بہت خوشکن لگتی ہے۔ ادبی نقطہ نظر سے بھی یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ علامت کو نثر اور شاعری بلکہ سبھی ادبی اصناف سے جدا کرنا ناممکن ہے۔ علامت اور اشارہ زبان کے اجزاء ہیں۔ برٹرنڈ رسل، برطانوی فلسفی جو کہ پبلک انٹلیکچوئل تھے، انہوں نے علامتوں کی 2 قسمیں بیان کی، ایک فطری علامتیں اور غیر فطری یعنی مصنوعی علامتیں۔ نقاد اور ادیب ڈاکٹر وزیر اپنی کتاب تخلیقی عمل میں لکھتے ہیں کہ علامت شے کو اس کے مخفی تصور سے منسلک کرتی ہے، بلکہ یوں کہیے کہ جب شے علامت کا روپ اختیار کرتی ہے تو قاری کے ذہن کو اپنے مخفی تصور کی طرف موڑ دیتی ہے۔ جب شاعر کسی شے یا لفظ کو علامت کے طور پر استعمال کرتا ہے تو اپنی تخلیقی جست کی مدد سے اس شے اور اس کے مخفی معنی میں ایک ربط دریافت کرتا ہے۔ شاعر کا سارا جمالیاتی حظ اس کی اسی جست کے باعث ہے۔ یہ تو تھے
وزیر آغا۔ اور اب بات کرتے ڈاکٹر خالد اقبال یاسر کی۔ انہوں نے اپنی کتاب ادبی و فکری تحریکات اور اقبال، مطبوعہ اقبال اکیڈمی پاکستان 1940 میں علامتوں کو ان کے ابلاغ اور معنیت کی بنا پر 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ نمبر 1 روایتی علامتیں، اتفاقی علامتیں اور آفاقی علامتیں۔ لیکن روایتی علامتیں غور کیا جائے تو اتفاقی یا حادثاتی علامت کو عام قاری اتفاقی کا نام نہیں دے سکتا۔ اتفاق کا تعلق صرف ادیب کی اپنی سوچ تک محدود ہے، صرف اسے علم ہوتا ہے کہ یہ اتفاقاً علامت میں تبدیل ہوئی، قاری کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں، کیونکہ ادیب کہہ سکتا ہے میری وہی سوچ ہے جو کہ قاری کی ہے۔ صرف اسی صورت میں اسے اتفاقی تسلیم کیا جا سکتا ہے جب ادیب خود اس کے اتفاقی یا حادثاتی ہونے کا اقرار کرے، یعنی ادیب یہ بات مان لے کہ میرا مطلب تو کچھ اور تھا یا کچھ اور ہی نکل آیا ہے۔ بسا اوقات اتفاقی یا حادثاتی علامت ادیب کی تحریر کی قدر و قیمت بڑھا دیتی ہے۔ میرے نقطۂ نظر سے بلکہ علامتوں کی اقسام بیانیہ کے اظہار کے حساب سے 4 طرح کی ہو سکتی ہیں۔ 1 روایتی علامتیں، نمبر 2 آفاقی علامتیں یا نشانات اور ٹوکن، نمبر 3 مصنوعی علامتیں اور نمبر 4 حقیقی یا قدرتی علامتیں۔ تو روایتی علامتوں کی بات کرتے ہیں۔ روایتی علامتیں وہ ہیں جو عام بول چال میں بھی رائج ہیں۔ یہ نسل در نسل سفر کرتی ہیں، بلکہ ایک نسل سے دوسری نسل میں منتقل ہوتی ہیں اور ہو بہو منتقل ہوتی ہیں۔ ان روایتوں کا تعلق زبان کی تشکیل سے ہے، جیسے کہ چیزوں کے نام، حالتوں کے اظہار وغیرہ۔ مثال کے طور پر عربی، اردو اور فارسی شاعری میں منجدار و کنارہ، گل و بلبل، برق و آشیاں، دشت و جنوں، باد و بارہ وغیرہ روایتی علامتیں ہیں۔ نمبر 2 پہ ہیں آفاقی علامتیں۔ آفاقی علامتیں وہ نشانات اور اشارے ہیں جو کہ کسی بھی چیز کی نمائندگی کے لیے دنیا بھر میں رائج ہیں۔ اس کی سب سے پہلی اور بڑی مثال قومی جھنڈا ہے۔ اگر آپ ایک ہجوم میں کھڑے ہیں اور آپ کے ہاتھ میں پاکستانی یا بھارتی یا امریکن جھنڈا ہے تو آپ کو اسی قومیت اور ملک کا نمائندہ سمجھا جائے گا جس کا کہ جھنڈا آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ علامت اور اس چیز کا ایک مضبوط رشتہ ہوتا ہے، کیونکہ علامت اس چیز کی نمائندگی کر رہی ہوتی ہے۔ آفاقی سطح پر علامت کے لیے نشانات اور ٹوکن کا استعمال کیا جاتا ہے، جیسے کہ امن کے لیے فاختہ کا نشان اور 3 حصوں میں تقسیم دائرہ جو کہ دھات یا کسی بھی مواد کی شکل میں یا قلم اور برش کا مرہون منت ہے۔ سفید جھنڈا امن کا نشان ہے۔ اسے پرانے زمانے میں دست بدست جنگوں میں امن کے نشان اور جنگ میں صلح کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ اس طرح خطرے کے اظہار کے لیے کھوپڑی کا نشان بنایا جاتا ہے۔ محبت کے لیے دل اور دوستی کی مسکراہٹ علامت ہے۔ تو نمبر 3 پر ہے غیر فطری یا مصنوعی علامتیں۔ تو غیر فطری یا مصنوعی علامت 2 حقیقتوں کے درمیان باہمی ربط کو ظاہر کرتی ہے، جیسے کہ بازو پر کالی پٹی باندھنا غم و سوگ اور احتجاج کو ظاہر کرتا ہے۔ سوگ کا اظہار سیاہی یعنی اندھیرے یا سیاہ رنگ سے کرنا، قومی پرچم کو سرنگوں کرنا قومی پرچم اور سوگ کے مابین تعلق کو ظاہر کرتا ہے، یعنی پوری قوم کی طرف سے سوگ کا اظہار کیا جاتا ہے۔ ان مصنوعی علامات کو سمبل یعنی اشارہ بھی کہتے ہیں۔ نمبر 4 پر ہے حقیقی یا قدرتی علامتیں۔ حقیقی یا قدرتی علامتیں فطرت سے جڑی ہیں۔ فطری علامت حقیقت کی ہو بہو عکاسی کرتی ہے۔ شاید ان چند مثالوں سے فطری کا تصور واضح ہو جائے، جیسے کہ شام کے وقت گھنگور گھٹاؤں کا وجود، اگلی صبح بارش کی نوید ہے، ہوا میں سوندھی مٹی کی خوشبو بارش کے امکانات کی گواہ ہے، آنکھ کی سرخی ضبط کمال کا اشارہ ہے یا گریہ کی شہادت ہے یا آشوب چشم کی باعث ہے، بدن کا تپنا بخار کی علامت ہے۔ یہ سب مثالیں فطری علامتوں کے زمرے میں آتی ہیں۔ علامت کا استعمال ادب میں نہ صرف ادبی مواد کی خوبصورتی کا باعث ہے، بلکہ اگر عقل و شعور کو ساتھ لے کر چلیں تو ہمیں مستقبل میں پیش رفت میں آسانیاں پیدا کرنے کا سبب بھی ہو سکتا ہے۔ یعنی بادل گھر آنے سے صبح بارش تو ہوگی، لیکن اب صبح کو چھتری لے کر جانا بہتر ہے تاکہ بارش میں بھیگنے سے بچا جا سکے، یعنی حفظ ما تقدم۔
ہمارے ہاں ادبا علامت کی خوبصورتی سے تو آگاہ ہیں، علامت کا استعمال بھی بخوبی کرتے ہیں، ماضی کے قصے اور کہانیاں بھی بیان کرتے ہیں، لیکن اس بات کو قبول نہیں کر پاتے یا بیشتر اوقات سمجھ نہیں پاتے کہ ان علامات و اشارات کی روشنی میں کردار و عمل میں خاطر خواہ تبدیلی لا کر بہتری کی راہیں متعین کی جا سکتی ہیں۔ علامت میں خاص واقعہ، خاص تعداد یا کسی خاص حادثے کا ذکر بھی کیا جاتا ہے، کسی خاص احساس کو بھی علامت کے ذریعے بیان کیا جاتا ہے۔ خاص تعداد کے استعمال سے مطلب ہے کہ کسی خاص واقعہ کی طرف اشارہ کرنا ہو تو، جیسے کہ 72 شہداء کا ذکر واقعہ کربلا کی طرف اشارہ ہے، 313 مجاہدین کا لشکر جنگ بدر کا استعارہ ہے۔ اسی طرح نمبر کے علاوہ کسی واقعہ یا کہانی سے جڑے خاص الفاظ جو اصل واقعے کو نظر کے سامنے لے آئیں، جیسے کہ دودھ کی نہر کھودنے کے واقعہ سے محبت کی لازوال داستان شیریں فرحات، اور چناب میں کچا گھڑا ڈالنے سے محبت کی لوک کہانی سونی مہیوال، اور بے انتہا طاقت اور بالوں میں طاقت کے حوالے سے حضرت شمون اور حضرت نائلہ کا واقعہ، اور آگ کے گلو گلزار ہونے سے حضرت ابراہیم کا واقعہ ایک دم ذہن میں آ جاتا ہے۔ علامت محض لفاظی یعنی لفظوں کا کھیل نہیں ہے، شاعری اور نثر میں نئے اسلوب کی تلاش اور اظہار کے نئے پیرائے کی جستجو کسی شاعر یا ادیب کو منفرد یعنی انٹلیکچوئل ثابت نہیں کرتی، بلکہ یہ ذہن میں درانے والے ہمگیر وجدان کے نکاس کا ذریعہ اور کلی تجزیے کو انتہائی علم کا ٹچ دیتے ہوئے صفحہ کرتاس پر بکھیرنے کی کوشش کا نام ہے۔ علامت میں جہاں عقل و شعور کار فرما نظر آتا ہے، وہی علامت نئے سیاق میں جلوہ گر ہو کر نیا مفہوم خلق کرتی ہے۔ علامت نگاری خیال کی وہ ترسیلی شکل ہے جو حقیقت کی پرتوں کو کھولنے کے ساتھ ساتھ مفروضوں کے قلعے تعمیر کرتی ہے۔ زومینی بات اور علامت میں فرق ہے۔ سادہ اسلوب سے دوہرا مطلب اخذ کیا جا سکتا ہے، ایسی تحریر ضروری نہیں کہ علامتی ہو، کیونکہ متن بہرحال واضح اور اسلوب سادہ ہوتا ہے۔ علامتی تحریر میں اعلیٰ تخیل، استعارات و تشبیہات اور کنایہ علامت کا حسن ہی نہیں بلکہ اہم ستون ہے۔ علامت میں استعارہ کا استعمال اس کی معاونیت کو متناسب ابہام مہیا کرتا ہے، لیکن ابہام کے باوجود ایک متن لازم ہے۔ استعارہ علامت کا ایسا ستون ہے جس میں گنجینہ معانی کا طلسم قید ہے۔ علامتی افسانے میں علامتیں استعارے اور رمز و کنائے پڑھنے والے کے لیے کشش پیدا کرتی ہیں۔ یہ ایک پہیلی یا معمے کی طرح نہ دکھائی دیتا ہے، کیونکہ علامت و استعارہ اور رمز و کنایہ کی کلید جب تک ہاتھ نہیں لگتی افسانے کے رموز نہیں کھلتے، لیکن جب آئینے سے گرد ہٹ جاتی ہے اور تمام غیر شفاف رکاوٹیں عبور کر لی جاتی ہیں تو متن ازر من شمس ہو جاتا ہے۔ راست بیانیہ کا اپنا ایک حسن اور ایک حیثیت مسلم ہے۔ وہ خیال آفرینی اور بلند فکر کے سبب ادب میں اعلیٰ درجے پر فائز ہوتا ہے، لیکن علامت و استعارہ کی بات ہی کچھ اور ہے۔ استعارات اور علامات فکر کو جلا بخشتے ہیں اور معنی کے نئے درواہ ہوتے ہیں، یعنی کثیر الجہت مطالب اخذ کیے جا سکتے ہیں۔ یہ بات دوبارہ دہرانے کی ضرورت ہے تاکہ ذہن نشین ہو جائے کہ بادشاہ وقت کے خوف سے یا معاشرتی دباؤ کے سبب جو بات عام پیرائے میں بیان نہیں کی جا سکتی، علامتوں کے ذریعے آسانی سے کہہ دی جاتی ہے، لیکن علامتوں کا بے جا استعمال کر کے متن کو مبہم بلکہ منہدم کر کے ایک ناقابل فہم سانچہ تیار کرنا قاری اور ادب کے ساتھ مذاق ہے۔ بسا اوقات الفاظ کے پیچ و خم، بھاری اصطلاحات اور تشبیہات اور مشکل استعارے میں گم تحریریں خیال کی بے ساختگی اور فطری بہاؤ کو روک دیتی ہیں، اور قاری علامتی کو بھی تجریدی گردان کر آگے بڑھ جاتا ہے۔ علامتی اور تجریدی کا فرق معلوم نہ ہو تو ادیب اور قاری ٹامکٹوئیاں مارتے رہ جاتے ہیں۔ تجریدی مکمل طور پر لاشعوری برقی عوامل کا پیش خیمہ ہے، جس کا کوئی واضح انجام اخذ کرنا عام فہم انسان کے بس میں نہیں۔ یہ سرریئلزم کا شاخسانہ ہے۔ کہانی کا کوئی منطقی انجام نہ ہو تو وہ علامتی نہیں ہوتی۔ علامتی افسانچے یا مائکرو فکشن، ان میں ایک کہانی کا پایا جانا ضروری ہے۔ پھر تشبیہات و استعارات اور علامات کا استعمال کر کے اس میں
دلکش لیکن قابل فہم ابہام پیدا کیا جائے، لیکن قطعی ابہام جو تحریر کو ناقابل فہم بنا دے اس سے گریز بہتر ہے، اور ایسا ابہام تحریر کو ایک گنجلک الفاظ کا گورکھ دھندا بنا دیتا ہے۔ اگر تحریر میں قطعی ابہام در آئے تو تخلیق تشکیک کے دائرے میں داخل ہو جاتی ہے۔ ایسی قطعی ابہام کی حامل تحریر مصنف کے ذاتی کتھارسس کے سوا کچھ نہیں رہتی۔ تجریدی میں عموماً انجام نہیں ہوتا اور نہ ہی کسی کہانی کا سرا ملتا ہے۔ تحریر کو بما انجام مندھار میں قاری کی صوابدید پر چھوڑ دیا جاتا ہے، وہ چاہے جو اخذ کرے۔ علامت نگاری اور لفاظی یعنی دیدہ زیب اور خوبصورت الفاظ کو ایک پیراگراف میں جمع کرنا دو مختلف چیزیں ہیں۔ کسی کہانی میں دقیق اسلوب کے ذریعے الجھاؤ پیدا کرنا علامت نگاری نہیں، اور دقیق اسلوب کی حامل تحریر کو کسی منطقی کہانی سے محروم رکھنا بھی علامت نہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ مخصوص الفاظ کے چناؤ کو علامت سے ملزوم سمجھ کر سادہ اسلوب تحریر رد کرنا غلط سوچ ہے۔ سادہ اسلوب تحریر کا اپنا لطف ہے، اسے ادب سے خارج کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی علامت کو اس پر فوقیت دی جا سکتی ہے۔ شعور اور لاشعور کا ادبی تخلیق پر بہت اثر پڑتا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ فرائڈ کے مطابق اشاری عمل غیر معقولیت اور غیر شعوری ملانات کا نتیجہ ہے، اور ہمارے ادبا اور نقاد زیادہ تر فرائڈ کے نظریات سے متاثر نظر آتے ہیں۔ ایک طبقے نے اسے فرائڈ کے نظریہ خواب سے نتھی کر کے علامتی اور اشارتی خیال کو تعبیر خواب کے زمرے میں ڈال دیا۔ لاشعور کیا ہے؟ ہماری ناآسودہ خواہشات اور ناقابل اظہار حسرتوں کا منبع، جن کو مختلف پیرائے میں مختلف مہذب لبادے میں اس صورت میں منظر عام پر لایا جاتا ہے کہ معاشرے کے لیے قابل قبول ہو۔ اسے ہم تجریدی کا نام دیتے ہیں۔ علامت کیا ہے؟ کوئی بات یا واقعہ بیان کیا گیا ہو، کوئی بات یا واقعہ بیان کیا گیا ہو، لیکن تفہیم کریں تو دوسرے واقعے کی طرف اشارہ ہو، یعنی جب ساختیات پر غور کیا جائے تو تفہیم دو یا دو سے زیادہ رخ پر چلے، لیکن مافی ضمیر یعنی اصل موضوع بالضرور عیاں ہو۔ ایک ادیب کسی خاص واقعے یا مسئلے یا کہ تاریخ یا مت کا ذکر یا کسی نظام کے خلاف اٹھائی گئی آواز کو اپنی تخلیق میں ڈھکے چھپے الفاظ میں بیان کرنے کے لیے اسے نیا رنگ دیتے ہوئے اشاروں، کنایوں، استعاروں اور تشبیہات کا جامہ یا لبادہ پہناتا ہے۔ علامت اسی لبادے کا نام ہے۔ شکریہ۔